إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تو مولانا نے پوری گفتگو میں اس بات کو کہیں ثابت نہیں کیا کہ یہ اذان ناجائز ہے یا بدعت ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ نے یہ فرمایا کہ مولانا نے اپنی پوری بات پر اذان قبر کے بدعت ہونے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی. تو اتنی لمبی چوڑی جو بات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، بحث و مباحثہ ہوا تھا، یہ در حقیقت اسی کے تو دلائل تھے. ورنہ تو میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ آپ نے اذان قبر کے جائز ہونے پر کہاں دلیل پیش کی. پھر بات چل رہی تھی لقینوا موتاکم والی روایت پر کہ یہ حدیث کس موقع کی ہے، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی. تو آپ نے اس حدیث کی تشریح کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے جو تشریح کی تھی اس کا جواب کہاں ہے کہ یہ حدیث لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے اگلا حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ موت کے وقت کا ہے نہ کہ موت کے بعد کا. تو اس کا جواب کہاں ہے؟ دوسری چیز، باب میں نے پڑھ کر بتلایا تھا کہ یہ باب ہے کہ جب موت حاضر ہو اس وقت موت کی تلقین کرنا ہے مردے کو. تو اس کا بھی جواب آپ کا نہیں آیا. تیسری چیز، ہدایہ کا میں نے حوالہ دیا تھا جو آپ کے نزدیک بھی معتبر ہے، ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے. آپ کے مدرسوں میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے حاشیے کا بھی حوالہ دیا تھا کہ صاف صاحب ہدایہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو روایت ہے لقینوا موتاکم والی یہ موت کے وقت کی ہے نہ کہ موت کے بعد کی. حاشیے میں بھی موجود ہے. اس بات کو آپ نے گھما دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ کے مطلب کی دلیل تو آپ لے لیتے ہیں. چوری کا دروازہ تو آپ ہی کھول رہے ہیں. اس کا جواب چاہیے، جواب دیں. اب اس کے بعد یہ بات میں بتا دوں کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے. حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ بھی تذکرہ حدیثوں میں آیا کہ جب مردے کو سوال کیا جاتا ہے تو اس موقع پر شیطان آ کر کے اسے بہکاتا ہے اور وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ شیطان اذان سے چونکہ بھاگتا ہے لہذا شیطان بھاگے گا اور مردے کو آسانی ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ حدیث میں موجود ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. تو کیا مطلب کہ بے موقع محل اذان دیا جائے؟ تو اگر ایسی بات ہے تو بہت سارے مواقع پر، بہت ساری جگہوں پر شیطان حاضر ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، لہذا وہاں بھی اذان دیا جائے. مثلا بیت الخلاء میں بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، اس لیے ہم دعا پڑھ کے جاتے ہیں. تو اگر ہم دعا پڑھنا بھول جائے تو بیت الخلاء کے اندر سے اذان دے دیا جائے، یا باہر مؤذن مقرر کر دیں آپ اور کہے کہ بھائی ہم دعا پڑھنا بھول گئے، اذان دینا شروع کر دو. یا اسی طریقے سے حدیث سے ثابت ہے کہ ہم بستری کرتے وقت بھی شیطان حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں بھی دعا پڑھنی چاہیے. تو ایسی بات ہے اگر کوئی بھول جائے تو پھر کمرے کے باہر ایک مؤذن آپ مقرر کر دیں کہ وہ بھی اذان دینا شروع کر دے. یہ بے توکی باتیں ہیں. اذان کا موقع محل ہوتا ہے، اس موقع محل پر اذان دینا یہ اصل ہے. یہ کہ شیطان بھاگ جاتا ہے تو بے موقع محل ہم ہر جگہ اذان دیتے پھریں. جو حدیث سے ثابت ہے اسی پر عمل کیا جائے. آپ نے حدیث پڑھ کے بتلایا کہ دفن کرنے کے بعد میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے. یہ سب ہم بھی مانتے ہیں، یہ ثابت ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. اور آپ نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی کہ اللہ کا ذکر قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور اذان بھی یہ اللہ کا ذکر ہے، لہذا قبر میں اذان دی جائے.
عجیب بات ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کس وقت کی ہے. یہ زندگی میں ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہم قبر کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ موت کے بعد قبر پر اذان دیا جائے. کہاں کی بات آپ کہاں فٹ کر رہے ہو. دین میں اپنی عقل نہ لگائیں. اور ساری تقریر انہوں نے لقنوا موتاکم کے اوپر پوری تقریر ختم کر دی. جب لیکن اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی بھی دلیل نہیں پیش کیا. میں پوچھتا ہوں یہ کہتے کیا ہیں؟ جائز کہتے ہیں, ناجائز کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں. اور جو بھی کہتے ہیں اس کو حدیث سے ان کو ثابت کرنا پڑے گا, چونکہ انہوں نے ایک قول کر لیا ہے کہ ہم بس علامہ شامی ہو یا دوسرے جو بھی فقہا ہوں, ہم ان کی بات کو اسی وقت مانتے ہیں جب ان کی بات قرآن و حدیث سے ملتی ہو. ارے مولانا, آپ ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر اذان دینا جائز ہے اور اس کی دلیل ہے لقینوا موتاکم والی روایت. تو اگر لقینوا موتاکم والی روایت آپ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو لقینوا موتاکم والی روایت پر اگر بحث و مباحثہ تبصرہ نہیں کریں گے تو کسی دوسرے حدیث پر کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ لقینوا موتاکم والی جو روایت ہے یہ اپنی حقیقی معنی میں ہے, یعنی موت کے بعد ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی جو آپ مراد لے رہے ہیں نا, یہ غلط لے رہے ہیں, کیونکہ حدیث کا اگلا ٹکڑا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں. اگلا ٹکڑا پڑھیے. اگلا ٹکڑا ہے فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. یہ بھی ذرا پڑھ کر بتلا دیجئے اور اس کا ترجمہ بھی کر کے بتلا دیجئے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت وہ جنت میں جائے گا. تو حقیقی معنی وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. آپ اپنی سمجھ سے موتا کا معنی حقیقی معنی نکال رہے ہیں مردے کی. موت جس پر حاضر ہوتا ہے وہ بھی قریب مر چکا ہوتا ہے, اس لیے موتا کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کی بات تلقین کرے. امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں یہ حدیث پڑھ کر. لہذا میں نے اپنی بات حدیث سے ثابت کی ہے, آپ کی بات حدیث سے ثابت نہیں ہو رہی ہے. لہذا آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر پر اذان دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. اور جب کہیں سے